میری معلومات کے مطابق ساجن ابھی اسی شہر میں ہے، اور چونکہ تم پنٹو کے خاص آدمی ہو، میں نے چمچہ کہنے سے اعتراض کیا، لہٰذا تمہیں ان 2 سوالوں کے جواب ضرور معلوم ہونا چاہیے۔ مگر میں آپ سے سچ کہہ رہا ہوں۔ سوچ لو، میں نے بے پرواہی سے اس کی بات کاٹی۔ 8 سال، 10 سال، بیوی، بچے اور… جملہ ادھورا چھوڑ کر میں نے سرد مہری سے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ بیدی چپ رہا اور مجھے قدرے ماندانہ نظروں سے گھورتا رہا۔ اس کے چہرے کے تاثرات دھیرے دھیرے بدل گئے۔ چند لمحے پہلے والی عاجزی اور خوف بتدریج تحلیل ہو گیا اور اس کی جگہ درشتی اور غصے نے لے لی۔ صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ اندر ہی اندر کشمکش میں مبتلا ہے اور طے نہیں کر پا رہا ہے کہ کس رد عمل کا اظہار کرے۔ چند لمحے یوں ہی گزرے، پھر یکایک اس نے سر کو ایک ہلکا سا جھٹکا دیا، ہونٹوں پر زبان پھیری اور خشک لہجے میں بولا، صاحب، میں آپ کو ایک مشورہ مفت دیتا ہوں، اس چکر میں مت پڑو۔ میرے بیوی بچے ہیں تو آپ کی بھی فیملی ہوگی، آپ ان کی فکر کرو۔ فیملی تو ہے، میں نے تسلیم کیا، پوری 42 جانیں، اور مجھے ان کی فکر بھی ہے، اور جو سچ پوچھو تو میں انہی کے لیے یہ کام کر رہا ہوں۔ 42 جانیں؟ وہ تعجب سے میری صورت دیکھنے لگا۔ ہاں، مگر اس وقت تفصیل میں جانے کا موقع نہیں، میں نے سر ہلایا۔ تم مجھے یہ بتاؤ کہ یہ مفت مشورہ تم نے مجھے کس بنا پر دیا ہے؟ کیونکہ صاحب، وہ بہت خطرناک لوگ ہیں۔ اس کا لہجہ مان تیکھا اور طنزیہ ہو گیا۔ اگر آپ اس چکر میں پڑیں گے تو یقین کیجئے کہ آپ کی لاش کسی دن کہیں جھاڑیوں کے آڑ میں پڑی ہوئی ملے گی۔ آپ کے جسم پر یا پیشانی پر گولیوں کے سراغ ہوں گے، اور کبھی کوئی یہ نہیں جان پائے گا کہ آپ کو کس نے قتل کیا ہے۔ میرے ذہن میں یکایک جھماکا سا ہوا، ایک منظر بجلی کی طرح کوندا۔ چارلی عرف نسیم الدین کی لاش سول لائن پبلک پارک کے عقب میں جھاڑیوں میں پائی گئی تھی۔ یہ مماثلت کیوں؟ میں یکایک آہستہ سے مسکرایا، ایک سگریٹ سلگائی اور جیدی کی آنکھوں میں سوالیہ نظروں سے جھانکا۔ میری لاش جھاڑیوں میں؟ مگر تم فکر نہ کرو، میری فکر کرنے کی ذمہ داری شبیراتی نے لے رکھی ہے۔ میں نے رک کر ایک کش لیا۔ مگر تمہارا یہ جملہ دلچسپ اور معنی خیز ہے۔ ایک شخص تھا، کوئی 3.5 ماہ قبل اس کی لاش جھاڑیوں میں پائی گئی تھی، سول لائن پارک کے پیچھے۔ مجھے لگتا ہے کہ تمہیں اس بارے میں معلوم ہے۔ ہاں، تھوڑا بہت جانتا ہوں۔ اس کا نام چارلی تھا، ہے نا؟ ہو سکتا ہے، مگر لوگ اسے نسیم الدین کے نام سے جانتے تھے۔ اسے کس نے قتل کیا؟ جیزی نے زور سے سانس لی، کرسی پر پہلو بدلا۔ میں یہ تو نہیں جانتا کہ اسے کس نے قتل کیا تھا، لیکن مجھے شک ہے کہ وہ شخص یا وہ لوگ ابھی غالباً اسی شہر میں موجود ہیں، اور شاید اس کا یا ان لوگوں کا کوئی نہ کوئی انٹرسٹ اس معاملے سے ہے، کیونکہ نسیم الدین جس فلیٹ میں رہتا تھا اسی فلیٹ میں یہ عورت سلوینا آ کر مقیم ہوئی۔ پھر ساجن نے پنٹو کو اس کام پر مقرر کیا کہ وہ سلوینا کے پیچھے لگ جائے۔ میں سمجھ نہیں سکتا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں میں کوئی نہ کوئی تعلق ضرور ہے۔ اب اگر وہ نامعلوم شخص نسیم الدین کو قتل کر سکتا ہے تو آپ کو بھی قتل کر سکتا ہے۔ تم شاید غلط نہیں کہہ رہے ہو، میں نے سوچتے ہوئے کہا۔ اگر وہ شخص ابھی بھی شہر میں موجود ہے اور اسے بھی اس فلیٹ سے دلچسپی ہے تو واقعی میری جان کو خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور میں نے رک کر غور سے جیدی کو دیکھا، سلوینا کی جان بھی خطرے میں ہو سکتی ہے۔ ہاں، یہ بھی ناممکن نہیں ہے۔ کیا تمہارے خیال میں پنٹو نسیم الدین کے قتل کا ذمہ دار ہو سکتا ہے؟ نہیں، اگر ایسا ہوتا تو مجھے ضرور معلوم ہوتا۔ جانی ماسٹر؟ وہ بھی نہیں، اتنا مجھے یقین ہے۔ میں نے ایک لمحہ غور کیا۔ دیکھو، یہ جو ساجن ہے اس نے پنٹو کی خدمات حاصل کی ہیں تاکہ سلوینا کو ہراساں کیا جا سکے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ سلوینا کا ساتھی نہیں ہو سکتا، اور وہ بھی فلیٹ میں دلچسپی رکھتا ہے۔ تو کیا یہ ممکن ہے کہ نسیم الدین کو اسی نے قتل کیا ہو؟ ہاں، یہ ہو سکتا ہے، لیکن اگر اس نے نسیم الدین کو قتل کیا ہے تو یہ کام اس نے اپنے طور پر کیا ہوگا۔ اس وقت اس کا کوئی رابطہ پنٹو یا جانی ماسٹر سے نہیں ہوا تھا، لیکن میں بہرحال یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ میں تھوڑی دیر چپ رہا اور غور کرتا رہا، پھر سوال کیا، تو گویا تم اس شخص کے بارے میں واقعی کچھ نہیں جانتے؟ جیدی نے بے تکلفی سے میرا پیکٹ اٹھایا اور ایک سگریٹ نکال کر سلگائی۔ نہیں، اور نہ ہی میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ وہ ساجن ہی ہے یا پھر وہ کوئی اور شخص ہے۔ ہاں، اتنا میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ اگر وہ کوئی اور شخص ہے تو اس کا کوئی تعلق ساجن سے نہیں ہے۔ اور ساجن پنٹو سے کیا کام لینا چاہتا ہے؟ جیدی نے ایک اور کش لیا۔ میں یقین سے تو نہیں کہہ سکتا کہ ساجن نے پنٹو کے سپرد جو ذمہ داری کی ہے اس کا مقصد کیا ہے، کیونکہ اس نے پنٹو کو اس بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا، اور پنٹو کو اس سے کوئی غرض بھی نہیں،
کیونکہ اس کا معاملہ یہ ہے کہ پیسہ معقول ملے تو وہ ہر کام کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ معاملہ بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ ساجن نے اسے اچھی خاصی رقم دی تھی اور اتنا ہی کام اس کے سپرد کیا تھا کہ وہ اس عورت سلوینا کو خوفزدہ اور پریشان کرے تاکہ وہ تنگ آ کر فلیٹ چھوڑ دے۔ اس کام میں بھی اس کے ساتھ شامل تھا، لیکن ایک حماقت ہو گئی اور پولیس نے مجھے پکڑ لیا۔ اس کے بعد پنٹو کو تنہا ہی یہ کام کرنا پڑا۔ میں نے پرخیال نظروں سے جیدی کو گھورا تو گویا ساجن صرف اتنا ہی چاہتا ہے کہ سلوینا فلیٹ خالی کر کے چلی جائے۔ جی ہاں، اور تمہیں یا پنٹو کو واقعی یہ علم نہیں کہ اس کا مقصد کیا ہے، کیوں وہ فلیٹ خالی کرانا چاہتا ہے؟ جی ہاں، اس نے ایک اور کش لیا۔ میں نے بتایا نا کہ ہم کرائے کے لوگوں کو اکثر کام کے مقصد سے کوئی سروکار نہیں ہوتا، صرف پیسہ ملنا چاہیے۔ میں نے ایک بار پھر غور کیا، گویا اس معاملے میں وہ فلیٹ بہت زیادہ اہمیت رکھتا ہے۔ تمہارا کیا خیال ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ سلوینا بھی اسی مقصد سے شہر میں آئی ہو، یعنی اس فلیٹ کے حصول کی نیت سے؟ ہاں، ہو سکتا ہے، مگر میں یقین سے کچھ نہیں کہہ سکتا۔ آخر اس فلیٹ میں کیا ہے؟ تم کچھ اندازہ لگا سکتے ہو؟ نہیں، اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، لیکن اتنا اندازہ تو کوئی بھی لگا سکتا ہے کہ اس فلیٹ کی کوئی نہ کوئی اہمیت ہے ضرور۔ جیدی ایک لمحے کے لیے رکا، پھر بولا، ایک بار یوں ہی روا روی میں پنٹو نے مجھ سے ایک بڑی رقم کا ذکر کیا تھا، جس کے بارے میں غالباً ساجن نے اس سے کوئی بات کہی تھی۔ رقم کتنی بڑی ہے اور کیسی ہے یہ مجھے نہیں معلوم، اور میں یہ بھی نہیں کہہ سکتا کہ اس رقم کا کوئی تعلق فلیٹ سے ہے یا پھر کوئی اور بات ہے۔ بہت بڑی رقم؟ میں نے تجسس آمیز نظروں سے اسے گھورا۔ جی ہاں، میرے ذہن میں آدم کی آواز گونجی۔ اس نے کہا تھا، لیکن بہرحال دونوں مجرم تقریباً 4 کروڑ کی رقم کے ساتھ بھاگنے میں کامیاب ہو گئے تھے۔ 2 مجرم، یعنی پیٹر اور چارلی، مگر اب وہ دونوں مر چکے تھے۔ چارلی نسیم الدین کے نام سے اور تبدیل شدہ حلیے کے ساتھ اس شہر میں وارد ہوا تھا، اور اس نے بھی وہی فلیٹ کرائے پر حاصل کیا تھا جس میں بعد ازاں سلوینا نے سکونت اختیار کی۔ پھر چارلی قتل کر دیا گیا۔ اس کے بعد سلوینا آئی اور پھر اس کے فلیٹ میں پیٹر کی لاش پائی گئی۔ پیٹر اور چارلی دونوں اب نہیں ہیں، لیکن وہ فلیٹ اب بھی توجہ اور سرگرمیوں کا مرکز بنا ہوا ہے۔ آخر کیا ہے اس فلیٹ میں؟ پنٹو اور ساجن کے درمیان بہت بڑی رقم کا ذکر ہوا تھا۔ کتنی بڑی رقم ہو سکتی ہے وہ؟ 4 کروڑ؟ کیا وہ 4 کروڑ روپے کی رقم اس فلیٹ میں ہو سکتی ہے؟ مگر یہ خیال مجھے کمزور محسوس ہوا۔ ڈکیتی کی واردات تقریباً 1.5 سال قبل ہوئی تھی۔ اس عرصے میں رقم کا کافی حصہ خرچ ہو چکا ہوگا۔ پھر یہ بھی ہے کہ چارلی اور پیٹر دونوں ایک ساتھ فرار ہوئے تھے، لہذا یہ قرینہ قیاس ہوگا کہ دونوں نے پوری رقم مساوی طور پر آپس میں تقسیم کر لی ہوگی۔ تو پھر کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ چارلی عرف نسیم الدین تنہا ہی کیوں اس شہر میں وارد ہوا تھا؟ پیٹر کہاں تھا؟ اور چارلی نے حلیہ کیوں بدلا تھا؟ اگر چارلی نے کوئی شے اس فلیٹ میں چھپائی ہے تو وہ کیا شے ہو سکتی ہے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ اس شے کا کوئی تعلق ڈکیتی کے معاملے سے ہو؟ ایک اور سوال یہ ہے کہ اس شے کی بابت ساجن اور دوسرے لوگوں کو کیوں کر علم ہوا؟ نیز یہ کہ پیٹر کی لاش اس فلیٹ میں کیوں پائی گئی؟ اس کو کس نے قتل کیا تھا؟ کیا اس سارے معاملے میں سلوینا بھی کسی طور شامل ہے؟ الجھن، ایک کے بعد دوسرا سوال، مگر جواب کوئی نہیں۔ میں کچھ دیر اس ساری صورتحال اور جیدی کی فراہم کردہ نئی اطلاع پر غور کرتا رہا۔ ساجن نے ایک بڑی رقم کا ذکر کیا تھا، اور یہ کہ وہ پنٹو کی مدد سے سلوینا کا فلیٹ خالی کروانا چاہتا تھا تاکہ اس پر خود قبضہ کر سکے، اور یہ قبضہ ظاہر ہے کہ محض اسی مقصد کے لیے ہو سکتا تھا کہ اسے اس شے کی تلاش میں پوری آزادی اور آسانی حاصل ہو سکے۔ کچھ دیر بعد میں نے کہا، کیا تمہیں علم ہے کہ سلوینا کے فلیٹ میں ایک لاش پائی گئی ہے؟ لاش؟ کیسی لاش؟ میں اس بارے میں کچھ نہیں جانتا، وہ حیرت زدہ ہو کر بولا۔ تم واقعی کچھ نہیں جانتے؟ کیسے جان سکتا ہوں؟ میں تو یہاں اس حوالات میں ہوں۔ بے شک تم حوالات میں ہو، میں نے سر ہلایا، لیکن اس سارے قصے میں کئی لوگ سرگرم عمل ہیں۔ میں نے سوچا ممکن ہے تم کوئی روشنی ڈال سکو، لیکن مجھے کوئی اندازہ نہیں۔ جیدی نے ہونٹوں پر زبان پھیری۔ کس کی لاش تھی وہ؟ میں نے ایک لمحہ غور کیا، پھر طے کیا کہ جیدی کو تفصیل سے کچھ بتانا مناسب نہ ہوگا، چنانچہ ذرا بے پرواہی سے جواب دیا، ابھی تک شناخت نہیں ہو سکی، لیکن پولیس کوشش کر رہی ہے۔ پھر ذرا رک کر میں نے اس کی جانب گہری نظروں سے دیکھا۔ تم نے اس وقت کچھ نئی اطلاعات فراہم کی ہیں، ممکن ہے یہ کارآمد ثابت ہوں۔ اب سب سے اہم سوال، ساجن کہاں ہے؟ جیدی نے فوراً ہی کچھ نہیں کہا۔
تھوڑی دیر پہلے والا اضطراب ایک بار پھر اس کے چہرے پر اونت کر آیا۔ اس نے کرسی پر بے چینی سے پہلو بدلا اور متوحش نظروں سے میری طرف دیکھا۔ دیکھیے، ساجن تک پہنچنے کا ایک راستہ تو یہ ہے کہ آپ پنٹو کو پکڑیے، اسے یقیناً علم ہوگا کہ ساجن کہاں ہے۔ اور دوسرا راستہ؟ جیدی نے ایک بار پھر زور سے سانس لی۔ ساجن زیادہ تر روپوش رہتا ہے، دو ایک مخصوص افراد کے علاوہ کسی سے ملتا ملاتا نہیں۔ اس کے دو ٹھکانے ہیں، ایک ٹھکانہ ایسٹرن شو فیکٹری کی طرف کہیں ہے، اس کا مجھے علم نہیں، لیکن دوسرا ٹھکانہ دریا پار ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ دریا کی دوسری جانب کچھ آگے چل کر ہائی وے کے بائیں طرف کچھ آبادی ہے، کچھ مکانات ہیں، چند ایک کوٹھیاں اور بنگلے اور کچھ گودام ہیں۔ وہیں ایک مکان میں وہ زیادہ تر رہتا ہے۔ مکان کا نمبر مجھے یاد نہیں، یا شاید اس مکان پر کوئی نمبر ہے ہی نہیں، لیکن اس کی پہچان یہ ہے کہ ایک تو وہ بالکل آخری قطار میں اور کونے پر واقع ہے، دوم اس کا دروازہ گہرے بادامی رنگ کا ہے۔ تمہیں یقین ہے کہ ساجن وہاں ضرور ہوگا؟ میں نے تجسس کے ساتھ پوچھا۔ پچھلے 4-5 دن میں اگر اس نے ٹھکانہ بدل نہ لیا ہو تو اسے وہیں ہونا چاہیے، جیدی نے جواب دیا۔ آدم نے چٹکی بجائی اور میری طرف دیکھا، مسکرایا، پھر اس نے لب کھولے اور اس کے منہ سے الفاظ ایک خاص آہنگ اور تسلسل سے برآمد ہونا شروع ہوئے۔ تو عالم صاحب، قصہ یوں ہے کہ واپسی کی ٹرین پکڑنے سے پہلے میں نے تھوڑی سی چھان بین اور کر لی تھی۔ دراصل یہ خیال مجھے پریشان کر رہا تھا کہ ڈکیتی میں 5ویں آدمی کا وجود تھا یا نہیں۔ اگر تھا تو وہ کون شخص تھا اور اب کہاں ہے؟ اس کوشش میں چھان بین کرتے کرتے آخر کار میں ایک خاتون تک پہنچا۔ ان محترمہ کا نام آسیہ بیگم ہے اور یہ ڈکیتی کے ایک مجرم حیدر کی رشتہ دار ہیں، غالباً چچزاد بہن ہیں، کافی نیک اور گھریلو خاتون ہیں۔ وہ کئی سال پہلے ہی اپنے بھائی سے ملنا جلنا بند کر چکی تھیں کیونکہ وہ حیدر کی ناپسندیدہ سرگرمیوں سے خوش نہیں تھیں۔ میں نے ان سے کافی گفتگو کی۔ ڈکیتی کے بارے میں ان کی معلومات ظاہر ہے کہ صفر تھیں، لیکن ان کے پاس چند پرانی تصویریں تھیں۔ ان میں سے 2 تصویریں میں نے لے لیں، اس خیال سے کہ شاید کچھ کام آ سکیں، یا یوں کہہ لیں کہ ایک تصویر کم از کم اس حد تک تو مفید ہو سکتی ہے کہ ڈکیتی کے 4 مجرموں کو پہچانا جا سکے، کیونکہ اس ایک تصویر میں 4 افراد موجود ہیں۔ آدم نے بات مکمل کی، پھر سال خوردہ چرمی بیگ کھولا اور کچھ تصویریں برآمد کی، اور پھر ایک تصویر اس نے میرے سامنے ڈال دی۔ میں نے پوسٹ کارڈ سائز کی اس تصویر کو غور سے دیکھا، کیونکہ وہ ایک گروپ فوٹو تھا اور خاصا پرانا تھا، کیونکہ اس کا رنگ پیلا پڑنا شروع ہو چکا تھا۔ تصویر میں کل 7 افراد تھے، 5 مرد اور 2 عورتیں۔ تصویر غالباً کسی پارک میں لی گئی تھی، کیونکہ عقب میں پھولوں کی کیاریاں اور کچھ فاصلے پر ایک فوارہ نظر آ رہا تھا۔ چند ایک درخت تھے۔ تصویر میں 5 افراد بینچ پر بیٹھے تھے۔ ایک شخص دائیں جانب بینچ پر ہاتھ ٹکائے کھڑا تھا، جبکہ ایک عورت عقب میں کچھ دور ایک گھنی جھاڑی کے قریب کھڑی تھی۔ تصویر کی کہنگی اور فاصلے کی بنا پر اس عورت کے خد و خال واضح نہیں تھے، لیکن بینچ پر براجمان افراد کے چہرے بالکل صاف دکھائی دیتے تھے۔ مجھے پیٹر اور چارلی کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی، لیکن بقیہ افراد کی صورتیں میرے لیے نامانوس تھیں۔ میں نے سوالیہ نظروں سے آدم کی طرف دیکھا۔ آدم نے انگلی تصویر پر رکھ کر اشارہ کیا۔ یہ ڈی سوزا ہے اور یہ حیدر، اور حیدر کے قریب آسیہ بیگم براجمان ہیں۔ میں نے ڈی سوزا، حیدر اور آسیہ بیگم کے چہرے غور سے دیکھے، پھر سوال کیا، اور یہ 5واں آدمی جو بینچ کے قریب کھڑا ہے؟ میں نے اس کے بارے میں آسیہ بیگم سے استفسار کیا تھا۔ ان کا کہنا ہے کہ اس شخص کا نام شاید باقر ہے اور یہ حیدر وغیرہ کا دوست تھا۔ شاید کا لفظ میں نے اس لیے استعمال کیا کیونکہ آسیہ بیگم کو کچھ ٹھیک سے یاد نہیں۔ دراصل یہ تصویر کافی پرانی ہے، اس وقت کی جب آسیہ بیگم نے حیدر سے ملنا جلنا بند نہیں کیا تھا۔ اس زمانے میں ان کے بیان کے مطابق انہوں نے اس شخص کو محض چند ایک بار حیدر کے ساتھ دیکھا تھا، چنانچہ انہیں یہ معلوم نہیں ہو سکا کہ یہ شخص کون ہے، کہاں رہتا ہے، اور یہ کہ اس کے مراسم حیدر سے کس نوعیت کے ہیں، وغیرہ وغیرہ۔ اور یہ عورت جو عقب میں کھڑی ہے؟ میں نے جھاڑی کے قریب کھڑی عورت کی طرف اشارہ کیا۔ کیا یہ کوئی غیر متعلقہ عورت ہے اور محض اتفاقاً تصویر میں آ گئی ہے؟ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ آدم نے سر کو جنبش دی۔ آسیہ بیگم کے بیان کے مطابق اس عورت کی شناسائی غالباً حیدر یا چارلی سے تھی، کیونکہ جب پارک میں ان کی ملاقات اتفاقیہ طور پر حیدر سے ہوئی تھی تو چند منٹ بعد یہ عورت بھی وہاں آ گئی تھی، اور چارلی یا حیدر نے اس عورت سے کچھ گفتگو کی تھی، رسمی قسم کی گفتگو، لیکن انداز سے پتہ چلتا تھا
کہ ان کے درمیان خاصی بے تکلفی ہے۔ بعد ازاں یہ تصویر اتاری گئی تھی۔ آدم نے رک کر ایک سگریٹ سلگائی۔ تصویر اتارنے کا کوئی ارادہ یا مقصد نہیں تھا، بلکہ آسیہ بیگم کے بیان کے مطابق ہوا یہ تھا کہ حیدر کے پاس اتفاق سے کیمرہ تھا۔ روا روی میں طے کیا گیا کہ ایک گروپ فوٹو اتارا جائے۔ چنانچہ فوٹو اتارا گیا، لیکن یہ عورت تصویر میں باقاعدہ طور پر شامل نہیں تھی۔ حیدر یا چارلی سے گفتگو کے بعد واپس جا رہی تھی کہ جھاڑیوں کے پاس لمحے بھر کے لیے رکی اور یوں وہ بھی تصویر میں آ گئی۔ تصویر کس نے اتاری تھی؟ آدم مسکرایا۔ پارک میں چہل قدمی کرتے ہوئے ایک اجنبی آدمی کے ہاتھ میں کیمرہ تھما دیا گیا تھا۔ میں بھی مسکرا دیا۔ ہاں، ایسا اکثر ہوتا ہے۔ پھر میں نے پوچھا، تو آسیہ بیگم واقعی بینچ کے قریب کھڑے آدمی کے بارے میں کچھ نہیں جانتی؟ میں نے بتایا نا کہ یہ تصویر بہت پرانی ہے، آدم نے جواب دیا۔ اس زمانے میں وہ چارلی، پیٹر اور ڈیسوزا کے بارے میں اتنا ہی جانتی تھیں کہ وہ حیدر کے دوست ہیں، لیکن اس پانچویں آدمی یا اس عورت کے بارے میں کچھ زیادہ نہیں جانتی۔ ان کے بیان کے مطابق چند ایک بار سرسری طور پر ان دونوں کو دیکھا تھا۔ اس کے بعد انہوں نے رفتہ رفتہ حیدر سے قطع تعلق کر لیا۔ ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ گزشتہ 3-4 سال کے عرصے میں وہ ایک بار بھی حیدر سے نہیں ملی تھی۔ میں نے ہاتھ بڑھا کر دوسری تصویر اٹھائی۔ دوسری تصویر بھی خاصی پرانی تھی، رنگ پیلا پڑ گیا تھا اور تصویر میں موجود تینوں افراد کے چہرے دھندلا گئے تھے۔ پھر بھی مجھے حیدر کو پہچاننے میں کوئی دشواری نہیں ہوئی۔ بقیہ 2 افراد میں سے ایک تو وہی عورت تھی جو پہلی تصویر میں جھاڑیوں کے قریب کھڑی تھی، اور دوسرا یقینی طور پر وہ مرد تھا جس کا نام آسیہ بیگم کے خیال کے مطابق باقر تھا۔ میں نے گہری نظروں سے عورت اور باقر دونوں کے چہروں کو دیکھا۔ باقر کی گردن دائیں جانب قدرے جھکی ہوئی تھی اور وہ کسی ایسی شے کو غور سے دیکھ رہا تھا جو تصویر میں نہیں تھی۔ گردن دائیں جانب جھکی ہونے کے سبب اس کے چہرے کا بایاں حصہ یعنی کنپٹی، کان وغیرہ قدرے نمایاں ہو گئے تھے۔ میں نے دیکھا کہ اس کی بائیں آنکھ کے قریب بھووں کے اختتام پر ایک چھوٹا سا سیاہ مسا ہے۔ میں نے یہ بھی دیکھا کہ اس کا نچلا ہونٹ بالائی ہونٹ کی نسبت قدرے موٹا ہے۔ چند لمحوں تک تصویر کو غیر نظروں سے جانچنے کے بعد میں نے ایک طویل سانس لی اور آدم کی طرف دیکھا۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ آدم نے پوچھا۔ یہ تصویریں، میں نے اشارہ کیا، یا یوں کہو کہ یہ عورت اور مرد، یہ دونوں مجھے الجھن میں ڈال رہے ہیں، ذہن میں خلش پیدا کر رہے ہیں۔ میں نے ان دونوں کو شاید کبھی نہیں دیکھا، پھر بھی بات ادھوری چھوڑ کر میں نے عورت اور مرد کے چہروں کو غور سے دیکھا۔ پھر بھی آپ کو ایسا لگتا ہے کہ ان دونوں کو کہیں دیکھا ہے؟ ہاں، یہ دونوں بالکل اجنبی اور انجان نہیں لگ رہے ہیں۔ میں نے ٹھنڈی سانس لی۔ کوئی نہ کوئی ایسی بات ہے ان چہروں میں، ایک ہلکی سی جھلک کہیں نہ کہیں ایسی ہے جو شناسا محسوس ہوتی ہے، لیکن کیوں؟ کیا میں نے انہیں کہیں دیکھا ہے؟ اگر ہاں تو کہاں؟ یا یہ محض اتفاق ہے؟ میں نے ایک بار پھر دونوں چہروں کو غور سے دیکھا۔ ذہن کے اندر کہیں بہت دور ایک کرن ٹمٹمائی، پھر بجھ گئی، پھر ٹمٹمائی، پھر مدھم ہو گئی۔ یہ چہرے، ان کی آنکھیں، ناک، پیشانی، ہونٹ، کیا واقعی میں نے کبھی اور کہیں دیکھا ہے انہیں؟ میں نے گہری نظروں سے ایک بار پھر عورت کے چہرے کو غور سے دیکھا۔ پیشانی اور ہونٹوں کے کناروں پر یہ ہلکی سی لکیر جو خفیف سی مسکراہٹ کے سبب پیدا ہوتی ہے۔ ذہن کے اندھیرے میں کرن ایک بار پھر ٹمٹمائی۔ میں نے چونک کر آدم کی طرف دیکھا۔ کیا بات ہے؟ آدم نے پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ایک الجھن سی ہے۔ میں نے ہونٹوں پر زبان پھیری، پھر مزید کہا، تم نے ساجن کا ذکر نہیں کیا؟ میں نے فون پر آپ کو بتایا تھا، آدم نے جواب دیا۔ اس کے بعد تھوڑی بہت پوچھ گچھ اور کی تھی، لیکن وہاں ساجن کے نام سے کوئی بھی واقف نہیں۔ مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو مسٹر ساجن ہیں، یہ یا تو کسی اور شہر سے آئے ہیں اور محض اپنی ذات کو مکمل طور پر اندھیرے میں رکھنے کے غرض سے دارالحکومت کا نام استعمال کر رہے ہیں، یا پھر یوں ہے کہ اس شخص کا دارالحکومت کے ناپسندیدہ عناصر سے کوئی رابطہ کبھی نہیں رہا۔ یہی وجہ ہے کہ کوئی اس کے نام سے واقف نہیں۔ مگر یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ کوئی شخص ساجن نام فرضی طور پر استعمال کر رہا ہو۔ میں نے خیال ظاہر کیا۔ جی ہاں، یہ بھی ممکن ہے، آدم نے اتفاق کیا۔ اور نسیم الدین؟ میں نے تمہیں نسیم الدین کے بارے میں تفصیل سے بتایا تھا، تمہیں کچھ کامیابی ہوئی؟ بالکل نہیں، آدم نے سر ہلا کر کہا۔ نسیم الدین کا اگر کوئی تعلق دارالحکومت سے تھا تو وہاں اسے کوئی نہیں جانتا۔ اب یہی ہو سکتا ہے کہ وہ یا تو کسی اور علاقے سے آیا تھا اور یا پھر کسی شخص نے یہ نام فرضی طور پر اختیار کیا تھا۔